اچھا ہے یا برا ہے؟ برا۔ اللہ نے کہا سب سے برا عمل میری نظر میں بنانے والے کا انکار کر دینا۔ کتنی انسان ترقی کر لے، انسانیت کی خدمت کر لے، کریٹر کا انکار کرے گا، اللہ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ اس نے اتنا بڑا جرم کیا، بنانے والے کا انکار۔ جیسے دیکھو باپ کا اگر کوئی انکار کر دے، دوستوں سے اچھا سلوک کرے، دوست تو اچھا سلوک کریں گے، لیکن باپ کہے گا کہ میں اس کو جائیداد سے ہمیشہ کے لیے آگ کروں گا، کاغذات سے اس کا نام نکالوں گا، میں وراثت نہیں دوں گا اس کو، میں گھر میں گھسنے نہیں دوں گا۔ اب آپ کہیں یار اتنا اچھا تو ہے انسان، وہ چمونی آپا کی اتنی مدد کی اس نے، وہ فلانی آپا کی مدد کی، اور انٹیوں کی گھر میں راشن لا کے دیتا ہے، اور وسیم بھائی اس دن آ رہے تھے، ان سے بیگ اٹھ نہیں رہا تھا، اس نے اٹھا کے گھر پہنچایا، اور کسٹمر سے تو پیسے بھی نہیں لیتا، فری میں چیزیں دے دیتا ہے۔ تو ابا کہے گا کسٹمر کے ساتھ اچھا ہے، ہمیں تو مانتا ہی نہیں ہے بھائی، جس نے پیدا کیا تو ہماری نظر میں اچھا نہیں ہے۔ تو جب اچھائی برائی کو ایکسپلین کیا جائے گا تو سب سے پہلے اللہ کس کے حق کی بات کرتا ہے؟ اپنے حق کی، کہ مجھے مانو جس نے تمہیں پیدا بولو کیا ہے۔ اس لیے شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ خدا کا انکار کر دینا، یہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم۔ اس کے بعد اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم ہے اس کے پیغمبروں کا انکار کرنا۔ کیوں؟ یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے کہ آپ نے میسنجر آف گاڈ کا انکار کر دیا تو آپ نے خدا کے سارے قوانین کی دھجیاں اڑا دی، کیونکہ اور تو کوئی ہمیں خدا کا حکم بتانے والا ہے نہیں۔ ہمیں کیا پتا چلے گا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ تو پیغمبروں کے ذریعے پتا چلتا ہے نا۔ اس لیے دوسرے نمبر پر سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ پیغمبروں کا انکار کرنا، یا جھوٹے پیغمبر کو پیغمبر مان لینا، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو مانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر آپ اس کو اتنی ویلیو دے رہے ہیں، وہ حلال کہہ دے تو نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ خدا کی طرف نا۔ تو یہ ہلکے مسائل نہیں ہیں، سائنسدانوں کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے بہت ہلکے مسائل ہیں، اللہ کے لیے یہ ہلکے مسائل نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے جرائم ہیں یہ۔ اس کے بعد خدا کہتا ہے سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ آج ہیومن رائٹس میں والدین کا کوئی حق ایکسپلین بولو۔ دیکھو انگریز سے ایک بہت بڑی غلطی کیا ہوتی ہے، جب وہ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے نا تو الگ الگ رائٹس نہیں بیان کر پاتا، وہ مبہم، عورتوں کے حقوق، مردوں کے حقوق۔ ارے بھائی عورت تمہاری ماں کی شکل میں ہے تو اس کے کیا حقوق ہے یہ بتاؤ ہمیں، بیوی کی شکل میں ہے تو اس کے کیا حقوق ہے یہ بتاؤ ہمیں، بیٹی کی شکل میں ہے تو اس کے کیا حقوق ہے۔ عورت کوئی خالی عورت تھوڑی ہوتی ہے، وہ کسی کی ماں ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی ساس ہوتی ہے، کسی کی سالی ہوتی ہے، کسی کی کزن ہوتی ہے، کیا ہے وہ؟ کہہ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں۔ اسلام کہتا ہے بیوی ہے تو اس کے حقوق ہیں، ساری زندگی خرچہ تمہارا باپ اٹھائے گا، یعنی تم اٹھاؤ۔ تم کو میں پیار سے باپ کہتا ہوں، کون اٹھائے گا خرچہ؟ بولو نا۔ اس کی اولاد ہوگی، ذمہ دار کون ہوگے؟ تم ہوگے، ساری زندگی کی ٹینشن تم نے لینی ہے۔ گورا کہتا ہے یہ ایک چائے کی پیالی شوہر پہ واجب نہیں ہے کہ اپنے خرچے سے اپنی بیوی کو پلا دے، لیکن ویمن رائٹس کے خوشنما نعروں سے پورا ملک بولو بھرا ہوا ہے۔ وہ رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر کپڑے اتارنا چاہے کوئی مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہنو، یہ رائٹس ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ زنا کرنا چاہے تو کوئی گورنمنٹ اس پہ پابندی، کیا رائٹس ہیں یار، کیوں الو بنا رہے ہو بھائی؟ تو ان باتوں سے لبرل طبقہ، یونیورسٹیوں کے پروفیسر الو بن جاتے ہیں، مولوی الو بولو، کیونکہ وہ اللہ کا کلام جانتے ہیں۔ تو عورت بیوی کی شکل میں ہے تو اس کے حقوق گورے سے پوچھیں کیا حقوق ہیں، وغیرہ کوئی حقوق نہیں ہے، دونوں کے آپس کی، ہاں بریک اپ ہو جائے تو آدھی جائیداد دے دو، وہ اور بیڑا غرق کر دیا سوسائٹی کا۔ خیر گورے سے پوچھو اماں ہے کہ اماں کے بیوی اگر ماں، عورت اگر ماں کی شکل میں کیا حقوق ہیں؟ گورا کہے گا کوئی حقوق کوئی ہے؟ جو پڑوسن کے حقوق ہیں وہی کس کے ہیں؟ اماں کے۔ ابے یہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ سے اگر پوچھنا ہے نا اچھا برائی کی ایکسپلینیشن تو قرآن کہتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لا تقل لهما اف، یہ اگر ڈانٹیں۔ گورا کہتا ہے باپ اگر سختی سے بات کرے ایف آئی آر کٹاؤ، اونچی آواز میں بات کیوں کر رہا ہے؟ اسلام کہتا ہے باپ اگر سختی سے بات کرے آگے سے رپلائی میں ایف آئی آر تو دور کی بات، اف کا جواب بھی آخر رپلائی میں نہیں آنا چاہیے، اف کہنے کی اجازت نہیں ہے، ڈانٹ کو آرام سے برداشت کرنا ہے۔ پیشانی پہ لکیریں آنے پر آپ کو اللہ کی طرف سے پابندی ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں میرے بھائی، کیونکہ اس کے احسانات تم پر بہت زیادہ ہیں، وہ تمہاری پیدائش کا ذریعہ بنا ہے،
बुजुर्ग है वो तुम्हारे लिए। इस्लाम कहता है नफिल नमाज पढ़ रहे हो, मां ने पुकारा या बाप ने पुकारा, नमाज तोड़ के उनकी पुकार का जवाब दो। गोरा क्या कहता है, मां बाप ने अगर पुकारा, आपने जवाब नहीं दिया, उनको गुस्सा आ गया, थप्पड़ लगा दिया, डांट दिया, तो आपको कंप्लेन करने की क्या है, परमिशन, क्योंकि ह्यूमन राइट्स। अबे ह्यूमन राइट्स का तो बेड़ा गर्क हो रहा है यार यहां पे। अब्बा भी तो ह्यूमन है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। तो इंसानों से जो रिलेशन थे, जब इंसानों का खुदा से रिलेशन खत्म हुआ तो इंसानों के आपस के रिलेशन की भी ऐसी की तैसी हो गई। तो मेरे भाई, इंसान के लिए अच्छा भी जब ही सोचेगा जब वो पहले किसको के लिए अच्छा सोचेगा, खुदा के लिए सोचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सारा अच्छाई और बुराई को हमने पूछना किससे है? अल्लाह से पूछना है, वो बताएगा हमें। गोरे से आप घड़ी खरीदें, मोबाइल खरीदें, मैं नहीं कह रहा आपको वो अच्छे बना लेते हैं, तो मैं नहीं कह रहा कि गोरे की हर चीज में मैं नफी कर रहा हूं। एक साहब ने मुझे कहा आप गोरों की इतनी बुराई करते हो, आखिर में कोई अच्छाई नहीं। मैंने कहा बड़ी अच्छाई है, वो गोरे हैं, ये भी तो एक अच्छाई है ना। काला का रंग किसको पसंद है भाई? हम लोग सांवले हैं, वो वाला गोरापन हम में नहीं है जैसा अंग्रेजों में। तो मैं नहीं कह रहा उनमें जो अच्छाइयां हैं उनका आप इंकार कर दें, मैं कह रहा हूं कि आप उनको बाप ना बनाएं। आप अच्छाई और बुराई का क्राइटेरिया अंग्रेज को ना बनाएं। अच्छाई और बुराई को एक्सप्लेन कौन करेगा? खुदा करेगा। अब मैं आपसे चंद मुआहदे लेके बयान सच्ची मुच्ची का खत्म कर रहा हूं। जितने लोग यहां बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं इतनी, क्योंकि अगर मैं कैश ना कराऊं ना उस बयान को तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही आए ऐसे उठ के। अल्लाह की नजर में नमाज छोड़ना बुरा अमल है। काफिर नमाज नहीं पढ़ता। हम खुदा को मानते हैं तो मानने के सबूत के तौर पे हमें नमाज को कायम करना पड़ेगा। कुरान कह रहे हैं जो भी ईमान लाने वाले लोग हैं वो नमाजें कायम करते हैं। आज से जितने लोग यहाँ बैठे हैं अज़म करें जैसे आज इशा की नमाज पढ़ी है, कल फजर तकबीर उला के साथ हमने यहाँ पढ़नी है। आपको नींद कुर्बान करनी पड़ेगी। और अगर नमाज आपसे कज़ा हो जाए या जमात रह जाए तो अभी अज़म करें, हमने जुर्माना लगा के अपने आप को सज़ा देनी है। पनिशमेंट जब तक नहीं होगी इंसान का बच्चा बनता नहीं है। अज़म करते हैं कि नहीं करते? ये करना है भाई, ये वरना खा रहे हो। और जब खुदा बुलाता है हय्या अला सलाह, और अल्लाह के ज़र्फ भी देखो, अल्लाह की बर्दाश्त भी देखो। पैदाइश से लेकर अजाने के हलवा रहा है मौज़िन से, हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। आता है लेकिन अल्लाह पुलिस नहीं भेजता कि मैं 20 साल से तेरे को कह रहा हूं आजा, नहीं आया तो पुलिस। अल्लाह ने कहा ना, मौज़िन से कहा सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, घर जाके दरवाजा नहीं बजाना किसी का। क्यों? अभी हुज्जत तमाम होने दो। मरेगा ना, मैं कहूंगा तूने सैकड़ों दफा हय्या अला सलाह का लफ्ज़ सुना है, सैकड़ों बार, बल्कि लाखों बार सुना है। तुझे एहसास क्यों नहीं हुआ कि ये क्यों कर रहा है? ये किसने इसके जिम्मे लगाया है? ये गवर्नमेंट ने लगाया है इसके जिम्मे, मौज़िन के जिम्मे? ये थाने ने लगाया है? तो खुदा ने लगाया है मेरे भाई। SHO भी अगर दिन में 5 दफा बुलाए ना आपको, आपका बाप भी जाएगा, मोबाइल आ जाएगी उठा के ले जाएगा कि तू मुझे लिफ्ट क्यों नहीं करा रहा है। खुदा की वैल्यू SHO से तो ज्यादा करो मेरे भाई। 5 दफा बुला रहे हैं और फजर में तो कह रहे हैं सलातु खैरुम मिनन नौम, ये नींद से बेहतर है, फिर भी आपके जूं नहीं रेंग रही। तो आप ये ना समझो कि मैं खुशकिस्मत हूं। अल्लाह ने एक दिन हिसाब और किताब का रखा, वो एक दिन आएगी, कब्र में भी उतरना है वहां पे। इतने मोटे मोटे सिल के पत्थर लगा के जाते हैं, कसमा पुरसी में हालत तो देखो उस मुर्दे की क्या होती है। तो आज से अज़म करो 5 टाइम नमाज पाबंदी से बोलो पढ़नी। मेरे भाई, हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया दाढ़ियां बढ़ाने का। माइकल जैक्सन क्या चाहता था, दाढ़ियां बढ़ें या कटें? उसने तो ऐसी चेहरा बना लिया था ना, दाढ़ी काट के भी सुकून नहीं मिला उसको। उसने कहा अभी भी आदमी लग रहा हूं। उसने कहा कुछ और करो। फिर पता नहीं थ्रेडिंग और ट्रैक्टर चलवाए उसने, बाकायदा जड़ों से बाल निकाले। फिर भी उसने कहा अभी वो मज़ा नहीं आ रहा। उसने कहा फिर घिसाई हुई है बाकायदा, इस तरीके से उसकी सलवटें दूर की गई। अब मुझे क्या पता, मुझे तो इतना ही मेकअप का पता है भाई, तो वही अल्लाह ही जाने। सलवटें मिस्त्री से, फिर उसने कहा रंग काला है तो और तरह वाइटनेस होनी चाहिए। चपड़ा करके पता नहीं कौन सा डिस्टेम्पर किया है, वो तजर्बों की भेंट ही चढ़ गया बेचारा। अबे सीधा यार, देखो इस्लाम नहीं है तो ये आदमी ने मर्द बनाया ना अल्लाह ने तुम्हें, तो देखने में क्या नजर आओ? बोलो। तमाम पैगंबरों के दाढ़ियां हैं। हमारे पैगंबर के दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म। मैं खुदा न ख्वास्ता किसी बगैर दाढ़ी वाले की तौहीन नहीं कर रहा, ना मैं किसी को अपने से कमतर समझता हूँ, वो तो आखिरत में फैसला होगा भाई। हम तो लेकिन सही बात करने के मुकल्लफ तो है ना। हिम्मत करके दाढ़ी बढ़ा लो।
اور نوجوانوں کو یہ ہوتا ہے لڑکیاں ہمیں ہینڈسم نہیں سمجھیں گی. او بھائی جو عورت فطرت پہ ہوتی ہے خدا کی قسم اس کو داڑھی والا بندہ اچھا لگتا ہے. جن کی فطرت ہی چینج ہو جائے ان کا الگ بات. آدمی بن جاؤ سیدھے سیدھے فیصلہ کر لو ہم کیا ہیں آج سے کیا ہیں. اب تو LGBT آ گیا تو پتہ ہی نہیں چل رہا یہ ہی ہے شی ہے بیچ کا ہے کیا ہے. عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں. پاکستان میں کم ہے شکر ہے مرد مرد لگتا ہے عورت عورت. غیر مسلم کنٹریز میں ایسا بیڑا غرق ہوا ہے نا, ایسا فطرتیں چینج ہوئی ہیں کہ اللہ کی قسم سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا یہ آدمی ہے عورت ہے کیا ہے یہ. اگر آپ نے ابھی بریکیں نہیں لگائی نا تو ہمارا فیوچر بھی. میں تھائی لینڈ گیا, میں کئی دفعہ پوچھتا تھا کیا بھائی کیا کون سا صیغہ استعمال کروں اس کے لیے. ایک دفعہ تو میں گیا, ہم لوگ جنگل میں رات گزارنے کے لیے کیمپنگ کے لیے گئے. تو مجھے شوق ہوتا ہے کسی بھی قوم کا کلچر دیکھنے کا. تو ہمارے قریب میں کیمپ تھا, وہاں 2 خواتین مچھلی بنا رہی تھیں. میرے ساتھ ڈیفینس کے یہاں کراچی کے لڑکے تھے جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا, دوست تھے میرے. تو میں ان کے ساتھ میں نے کہا ذرا ان خواتین سے جا کے انٹرویو لیتے ہیں ذرا. تو مجھے تو تھائی زبان نہیں آتی تھی, میں نے کہا آپ ٹرانسلیشن کرنا, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ یہ کیا پکا رہے ہو. ہوتا ہے انسان کو شوق. تو وہ 2 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, تو وہ نا مچھلی کو بوائل ان کے میں کھانے دیکھنا چاہتا تھا. تو میں پگڑی وگڑی پہنی ہوئی, مجھے لے گئے وہ, اور پہلے انہوں نے میرا تعارف کروایا کہ یہ مفتی صاحب ہیں ہمارے ایک روحانی پیشوا ہیں, تو یہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا یہ مچھلی وچھلی نا جیسے کلچر سمجھنے کے لیے کیا کھاتے ہیں, ان کے ناشتے کیا ہوتے ہیں, کیسے رہتے ہیں. اچھا وہ 2 خواتین جو تھیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے مذہبی رہنما. انہوں نے کہا ان سے ہمارے لیے دعا کروا دیں کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے. جو غیر مسلم بھی ہوتے ہیں دعا کے تو وہ بھی قائل ہیں نا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ ان کے لیے دعا کر دیں کہ ان کو اللہ اولاد دے دے. تو میں نے کہا ان میں سے کس کو, یعنی دونوں کے ہی نہیں ہو رہی اولاد, یا کیا مسئلہ کیا ہے, یعنی میں سمجھا نہیں نا. تو انہوں نے کہا ہم دونوں میاں بیوی ہیں, ہمارے لیے دعا کر دیں. میں نے ساتھیوں سے کہا اسی لیے تو نہیں ہو رہی, اسی لیے تو نہیں ہو رہی کہ جب مجھے ہی نہیں پتا چل رہا کہ ابے میں نے کہا یہ تو بالکل ہی ایک جیسی ہیں. یہ اور ایک کیس نہیں ہے یہ, ان کے ہاں یہ بہت کچھ عجیب سا پتہ نہیں کیا فیشن کر کے ہو گیا ہے. فطرتیں چینج ہو گئی ہیں ایک حد تک. جیسے فارمی مرغی کئی نسلوں کے بعد اب وہ کڑک ہونا ہی بند ہو گئی ہے نا, اب تھوڑی انڈے پہ بیٹھتی ہے. ہمارے ایک مرغی انڈے دیے جا رہی ہے, ہم کسی اور مرغی کے نیچے رکھنا. میں نے کہا بیٹھ کیوں نہیں رہی انڈوں پہ. انہوں نے کہا اس کی اتنی نسل چینج ہو کے انڈوں پہ بیٹھنا. ونس اپون اے ٹائم مرغی انڈوں پہ بیٹھا کرتی تھی, اب بھول گئی ہیں وہ, کیونکہ انڈوں سے اٹھا کے نا ان کو وہ انڈے ہی دلوائے ہیں, وہ بیٹھ ہی نہیں. فطرت چینج ہو گئی میرے بھائی, کیا کر رہے ہو تم. تو اس لیے ہمت کر کے کیا کر لو, کچھ نہیں. شروع میں تھوڑا سا عجیب لگتا ہے, اس کے بعد چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے, پھر کٹاؤ گے تو برا لگے گا. اور میرے بھائی تیسرا کام وہ تو میں لازمی کروا کے جاتا ہوں. ایک اہم کام ہے صلہ رحمی, جن میں سب سے پہلے کیا ہے ماں باپ. آج سے عزم کرو ماں یا باپ کے سامنے زبان نہیں چلانی, ان پہ خرچ کرنا ہے. کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ سے توبہ استغفار کر لو. سمجھ رہے ہو کیا کر لو. حدیث میں آتا ہے جس کو بڑھاپے میں ماں باپ ملے اور خدمت کر کے جنت واجب نہ کی, اس پہ اللہ کی لعنت. یعنی اتنا بہترین آپشن جنت کمانے کا ضائع کر دیا اس نے. تو بوڑھے ماں باپ اور دادا دادی نانا نانی یہ بھی ماں باپ ہی کے حکم میں ہے, ان کو بوجھ بولو نہ سمجھو. چوتھا کام جو بہت اہم ہے, بے حیائی سے توبہ کرو. بس یہ آخری بات بتا کے بے حیائی سے کیا کرو. دیکھو اللہ میاں نے ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کیا ہے. اگر ہم پہ اللہ نے کتے کھانے پہ پابندی لگائی تو بکرے کھانے کو الاؤ بھی تو کیا نا. جتنی گنجائش اسلام میں ہے نا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. ہندو ساری زندگیاں ہندوؤں نے جنہوں نے مذہب کو فالو کیا گوشت کے قریب ہی نہیں گئے, زندگیاں برباد کر دیں. گوشت میں پروٹین ہے, چہرے میں خوبصورتی آتی ہے گوشت کھانے سے. جن ہندوؤں نے ہندو مذہب کو صحیح معنوں میں فالو کیا گوشت کی نعمت سے ہمیشہ کے لیے بولو محروم. جن عیسائیوں نے عیسائیت کو پراپر فالو کیا, جن پادریوں نے شادی بیاہ سے محروم, اولاد سے محروم, کیونکہ مذہب میں شادی کرنا اچھا کام نہیں ہے. اور بہت سارے ایسے دنیا میں مذاہب میں خام خواہ کی پابندیاں لگا کے بیڑا غرق کر دیا. اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے. اسلام نے کہا کہ نہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا, والطیبات من الرزق, اور کون ہے جو پاکیزہ چیزوں پہ پابندی لگا سکتا ہے. جب ساری کائنات تمہارے لیے مسخر کی ہے تو تمہارے فائدے کے لیے ہے نا, ایوائڈ کرنے کے لیے تھوڑی ہے.
ہاں اللہ نے کہا کچھ چیزیں اس کائنات میں گندی ہیں، کچھ کیا ہیں پاکیزہ ہیں. تو گندگی کو چھوڑ کے کس کی طرف جانا؟ چرس بھی ملے گی، ہیروئن بھی ملے گی، زمزم بھی ملے گا، شہد بھی ملے گا. تو چرس نہیں پینا ہے بھائی، شہد دبا کے پیو یار، کوئی پابندی بولو نہیں. کھجوریں کھاؤ، شہد کھاؤ، زیتون پیو، انجیر کھاؤ، کشمش کھاؤ، بیسیوں انگور کھاؤ، انار کھاؤ. حدیث میں انار کی ترغیب ہے، آپ نے فرمایا ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہے. کیا مطلب؟ انار پورا کھاؤ، کوئی پابندی نہیں لگائی. اور یہ جب چیزیں آپ کچھ دن کھائیں گے نا، میرے اپنے خرچے پہ، سوری غلطی سے میرے مشورے پہ، خرچہ آپ کا اپنا ہوگا. انار کھاؤ، انجیر کھاؤ، زیتون کھاؤ، ان سب چیزوں کی قرآن تعریف کرتا ہے. آپ دیکھو آپ کی صحت کیسی ہونے والی. کیا ہو، گاڑی کی چابی میری جیب میں نہیں ہے، تو کیسی خاندانی صحت ہو جائے گی آپ کی، سمجھ رہے ہو؟ میں شام گیا، وہاں مصر کے وہ ترکی کے بارڈر پہ نا، وہاں شامی بہت ہیں. میں ان کے چہرے دیکھ کے حیران ہو گئے یار، ایسے فریش چہرے ان کے اور ایسے خوبصورت. ہم نے کہا یہ کھا کیا رہے ہیں؟ پتہ چلا جی ان کا ناشتہ انجیر سے، زیتون سے، انار، کشمش. اور ہمارے ناشتے کس سے ہو رہے ہیں؟ جو ہو رہے ہیں وہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. خیر، تو اللہ میاں نے کوئی پابندی نہیں لگائی. گندی چیزوں پہ پابندی. کتا بلی مت کھاؤ، گائے کھا لو، بکرا کھا لو، دمبا کھا لو.